إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِحَ أَوْ يَتْرُكَ۔ فرمایا خفیہ طریقے سے کسی کے عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے یہاں تک کہ وہ بھائی وہاں نکاح کر لے یا پھر چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک کے ایک حصے کا پہلی دو ہدایات ذکر تھیں، کل بیان ہوا۔ آج کے اس حصے میں کئی باتیں ہیں۔ لا تحسسوا، خفیہ طریقے سے دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ پہلے تھا لا تجسسوا، اس میں اور اس میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ لا تجسسوا کسی اور کو کسی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے مقرر نہ کرو کہ دوسرے کے ذریعے سے کسی کے عیب معلوم کرو۔ لا تحسسوا، خود بھی خفیہ طریقے سے کسی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے اس پر نظر نہ رکھا کرو۔ تو دونوں کا مفہوم ایک نکلا کہ بس کسی کے عیب نہیں ڈھونڈا کرو، نہ خود نہ کسی کے واسطے سے۔ ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے نہ بڑھا کرو۔ ایک بڑھنا ہے دوسروں سے نیکی میں، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ مقابلہ کرنے والے جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے مقابلہ کریں، یعنی نیکیوں میں مقابلہ ہو، ایسے اعمال میں مقابلہ ہو جو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مال و دولت میں مقابلہ، فخر اور ریا، دکھاوے کے کاموں میں مقابلہ یہ نہ کرو۔ عمارتوں میں مقابلہ، دنیا کے ساز و سامان میں مقابلہ یہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتبارئین، متبارئین متبارئین، جو دو آدمی یا جو لوگ دوسروں سے مقابلہ کے لیے ان سے بڑھ چڑھ کر دعوت تیار کر کے تمہیں اپنی دعوت پر بلائیں، ان کا کھانا ہی نہ کھاؤ۔ جیسے فلاں شخص نے 5 دیگوں کا ولیمہ کیا، میں 10 کا کروں گا، فلاں نے 10 کا کیا تھا، میں 20 دیگوں کا ولیمہ کروں گا، فلاں نے 1.25 لاکھ کی بھینس ذبح کی تھی، میں 1.25 لاکھ کی 2 بھینسیں ذبح کروں گا۔ اب یہ مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کی دعوت میں ہی نہ جاؤ۔ یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے؟ مقابلے کی چیز تو نیک اعمال ہیں، اور یہ تو رسم و رواج ہے، اور دکھاوے سے یہ سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں عزت، مال و دولت، دینی یا دنیاوی شرف میں کوئی بڑھ رہا ہے تو یہ خواہش کرنا کہ اس کو جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد لا یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیاں کھا جاتی ہے، حسد ایسے ہی نیکیاں کھا جاتا ہے، ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد کا پھر فائدہ کیا ہے؟ آدمی جو خواہش کرے گا کہ دوسرے کی جو عزت ہے اس کی نہ رہے مجھے مل جائے، خواہش سے تو نہیں ملے گی۔ اس کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے، اس خواہش سے تو نہیں ملے گا۔ تو پھر اس خواہش کا کیا فائدہ، اس حسد کا کیا فائدہ؟ پھر یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے کیوں بڑھایا، یہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي
فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي وَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائِي۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف سے پہنچی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اور میری تقدیر اور میرے فیصلوں پر خوش نہیں، اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کرے اور میرے آسمان کے نیچے سے تو نکل جائے۔ اور یہ کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا، یہ آدمی کو جتنا دیا، الحمدللہ رب